آنے والے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہمیں ایک جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر صلاح الدین اور ان کے سپاہیوں کو ایک نیزے والا تیر لگتا ہے جو آ کر صلاح الدین اور اس کے سپاہی کو آ کر سینے پر لگتا ہے اور وہ اس کو تیر لگتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو دوسری طرف گریگور اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اتنے میں وہاں پر صلاح الدین اور ان کے سپاہی ان پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں اور پھر صلاح الدین ان کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے گریگور اب تم یہیں پر ہی مرو گے، اب تمہارا آخری ٹائم آ چکا ہے اور اب میں آپ کو مار کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ تو پھر ان کے درمیان خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین اور گریگور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں ان میں سے کسی کو بھی زندہ مت چھوڑنا۔ تو صلاح الدین ایک تیر مارتا ہے جو سپاہی کو لگتا ہے اور وہ نیچے زمین پر گر جاتا ہے اور گریگور کے کمانڈر کو بھی تیر لگتا ہے اور وہ بھی گھٹنوں کے بل ہو جاتا ہے۔ تو پھر صلاح الدین اور ان کے سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ان تمام صلیبیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہاں پر گریگور کا اختتام ہو جاتا ہے اور ان کے سپاہیوں کو بھی صلاح الدین کے سپاہی مار دیتے ہیں اور پھر صلاح الدین کہتا ہے گریگور اب تمہارا آخری وقت ہے، اب تم جہنم واصل ہو جاؤ گے۔ تو گریگور کہتا ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ کون مرے گا اور کون بچے گا۔ تو پھر صلاح الدین اور گریگور کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک وار گریگور کرتا ہے اور دوسرے وار پر صلاح الدین نے گریگور کو گھٹنوں کے بل گرا دیتا ہے اور کہتا ہے تم نے جتنے بھی شہید کیے ہیں ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر صلاح الدین ان کو تمام اور گریگور کی گردن اتار دیتا ہے۔ دوسری طرف صندوق کچھ سپاہی لے جا رہے ہوتے ہیں تو ان پر تیروں کی برسات کی جاتی ہے اور وہ وہیں پر مر جاتے ہیں اور تیر مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ صلاح الدین اور ان کے سپاہی ہوتے ہیں۔ پھر صلاح الدین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں آگے بڑھو، یہ صندوق حاصل کرو۔ تو پھر وہ صندوق لے کر ایک دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ریام اپنے عظیم کمانڈروں کے ساتھ وہ صندوق کی سودا بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایک آگ والا تیر مارتا ہے جو صندوق کو لگتا ہے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں وکٹوریہ دکھائی جاتی ہے جو اپنے محل میں موجود ہوتی ہے۔ تو وہ باہر کی جانب آتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر گریگور کی لاش ایک گھوڑا گاڑی پر پڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ ریام سے کہتی ہے یہ تمہارا کھیل ہے، تم نے ہی ایسے مارا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں بلکہ اس نے میرا تابوت سکینہ چرایا تھا، اب اس کا انجام ہوا ہے۔ تو جو تابوت سکینہ ہمارے عظیم تابوت کو حفاظت نہیں کر سکا اس کو یہی انجام ہے۔ تو دوستوں اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستوں ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز اب تک بہت جلد از جلد پہنچ سکے۔ دوستوں ہمیں دیں اجازت، ہم اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔